جتنے انبیاء تشریف لاتے تھے وہ سب آتے تھے بنی اسرائیل میں. کہاں آتے تھے؟ اور میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے بنی اسماعیل میں. تو وہ جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہم ہیں، سب سے افضل قوم دنیا میں ہم ہیں. آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پہ تو منو سلوا اترتا تھا، ہماری جیسی قوم کوئی نہیں ہے. ان کو یہ گھمنڈ تھا، یہ غرور تھا انہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں لیکن ہمارے تمام عیوب پہ پردہ پڑا رہے گا، اور انبیاء جتنے آئیں گے وہ ہمارے بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے. جب انہیں یہ اور وہ مدینے آئے بھی اسی لیے تھے. یہود مدینے میں کیوں آباد ہوئے تھے؟ اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے. اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا، ساری نشانیاں انہیں معلوم تھیں. لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے تشریف لائے ہیں تو انہیں اس بات پر حسد شروع ہو گیا. اور یہ حسد بڑھتے 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 یہاں تک پہنچا کہ وہ دشمنی پر اتر آئے. کتابوں میں سب چیزوں میں وہ پڑھتے ضرور تھے، معلوم تھا انہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اور صرف ایمان نہیں بلکہ انہوں نے مدینے میں وہ ظاہر ریاست کے سربراہ وہی تھے وہاں پہ. انہوں نے سب کو سود پر قرضے دے رکھے تھے. اسلام نے آ کے سب سے پہلے سود کو ختم کیا. تو یہ بات بھی انہیں ہضم نہیں ہوئی، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی. وہ سب کو غلام بنا کر رکھتے تھے. یعنی اس دور میں اور آج کے دور میں بھی دیکھیں تو مٹھی بھر یہود جو ہیں وہ آج ان کا کام کیا ہے؟ دنیا بھر میں یہ جو سودی نظام ہے اس کے بانی کون ہے؟ یہ چلتا کہاں سے؟ یہ پورا نیٹ ورک کہاں سے چلتا ہے؟ یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ جتنی آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں گے وہ وہیں جا کے ملیں گے. تو آج بھی وہ اسی طریقے سے قوموں کو، ملکوں کو غلام بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کرواتے ہیں. آپ دیکھ لیں 60 اسلامی ممالک موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی فوج ہے اس وقت. اگر 60 ملکوں کی فوج ملا لی جائے سب سے بڑی فوج. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ مٹھی بھر یہود آج مسلمانوں کو کس طرح مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر، چاروں طرف مسلم ممالک ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم سمجھیں اور پڑھیں اور یہ مسلم حکمران اس کو سمجھیں تو انہیں سمجھ آئے گا کہ میرے حضور علیہ السلام نے کیوں ان کے ساتھ جہاد کیا. جب خیبر کا موقع آیا تو حضور تشریف لے گئے اپنے اصحاب کے ہمراہ، کیونکہ سازشیں اور دن بدن یہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہم ناقابل تسخیر ہیں. اپنے آپ کو اپنے زوم میں، حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے اصحاب کے ہمراہ تو جو مدینے کے منافقین تھے انہوں نے اطلاع بھجوا دی. عبداللہ بن ابی نے پیغام بھجوا دیا کہ بھائی مسلمان آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ پیغام سننے کے باوجود بھی انہوں نے کہا مسلمان ہمارا کیا کر لیں گے آ کے؟ بھائی ہمارے اتنے مضبوط قلعے ہیں. یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، ان کے دماغ میں یہ چیز بھری ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ سے، کوئی ہمارا کیا کر لے گا، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے پاس تو یہ ہے وہ ہے وہ ہے. لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے. ان بطش ربک لشدید. جب رب کی پکڑ ہوتی ہے نا تو پھر چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملتی. یہی ہوا کہ مسلمان پہنچے وہاں اور وہ صبح اپنے معمول کے مطابق اٹھے اور صبح کھیتی باڑی کے لیے نکل رہے تھے. جب انہوں نے لشکر دیکھا تو واپس قلعوں میں چلے گئے اور اپنے قلعے کو جا کے انہوں نے بند کر لیا. قلعہ بند ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں خیبر جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، قلعہ خیبر جس کو ہمارے ہاں مطلب عرف عام میں کہا جاتا ہے، لیکن خیبر ایک قلعہ نہیں تھا. خیبر اس جگہ کو کہتے تھے، اس کا نام تھا خیبر، مقام خیبر. اور وہاں کم و بیش 8 قلعے تھے جس میں یہود کے مختلف قبائل جو ہے وہاں پہ وہ رہتے تھے، اور 10,000 ان کے پاس لڑنے والے جوان تھے.
تو جب مسلمان پہنچے وہاں اور جا کر مسلمانوں نے جب انہیں دعوت دی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کا اثر نہیں لیا، تو جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ قلعہ بند تھے، اوپر سے تیر اندازی کرتے، کافی دن گزر گئے جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے شام کے وقت ارشاد فرمایا کہ کل اسلام کا جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح کو رکھ دیا ہے۔ اب سارے اصحاب انتظار میں ہیں کہ وہ خوشبخت کون ہے جسے اسلام کا جھنڈا عطا ہوگا اور جس کے ہاتھ پہ فتح رکھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، صحابہ نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ کوئی نشانی تو پتہ چلے کون ہے وہ شخص۔ تو جا کر عرض کرتے ہیں حضور کوئی نشانی تو بتائیں، وہ خوشبخت کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا وہ شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں حضور کوئی اور نشانی بھی بتائیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اعزاز تو بہت بڑا ہے، ایک سند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے، کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ سند ہے۔ اور یہ اس سے بڑی سند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے۔ اب تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ خبر ملی تو رات بھر، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ جلدی سے صبح ہو اور میں جا کر بیٹھوں اور یہ اعزاز مجھے عطا ہو۔ اسی طرح جتنے جرنیل صحابہ تھے، جب صبح ہوئی فجر کے بعد تو سب بیٹھے، تو پنجوں کے بل یوں اونچا ہو کے صحابہ بیٹھ رہے ہیں تاکہ حضور کی نگاہ میں وہ آئیں اور حضور انہیں طلب کر لیں، کیونکہ صحابہ کا تو جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا نیکیوں کے معاملے میں۔ صحابہ تو سبقت لے جاتے تھے، اگر ایک نے آدھا مال لا کر دیا تو دوسرا کوشش کرتا تھا کہ پورا مال لے آؤں۔ ان کے مقابلے تو یہ ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا دشمن آ جاتا تو ایک دوسرے سے کہتے تمہیں واسطہ اللہ کا، تم رک جاؤ میں جاتا ہوں لڑنے کے۔ بہادری، دلیری، شجاعت، سخاوت، یہ حضور کی تربیت تھی کہ صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ یہ خدمت میں کروں گا۔ تو ہمارا کمپٹیشن تو بالکل الگ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بچے کی شادی فلاں جگہ ہوئی تو میں تو وہاں پہ کروں گا، اگر انہوں نے دبئی سے شاپنگ کی ہے تو میں تو شانزے لیزے سے جا کے، پیرس گیلری سے وہاں سے شاپنگ ہوگی ہماری۔ ہمارے مقابلے تو یہ والے ہوتے ہیں، یہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اپنے گھروں کی بات کر رہے ہیں، اور وہاں کیا مقابلے تھے، سبقت لے جاتے تھے دین کے معاملے میں۔ اب سارے صحابہ اونچے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا قد جو ہے وہ دراز تھا، تو وہ بالکل، آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل اونچا ہو کے بیٹھا کہ حضور مجھے بلا لیں اور یہ جھنڈا مجھے عطا فرما دیں۔ اب سارے صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں اور میرے حضور کی نگاہیں جس شخص کو دیکھ رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں صحابہ میں۔ ارشاد گرامی ہوا اینا علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ان کی طبیعت ناساز ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہے، آنکھیں ریڈ ہو گئی ہیں، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، حضرت علی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، لیکن آنکھوں پر انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کسی کی آنکھیں آئی ہوئی ہوں تو وہ کیا کرتا ہے، بلیک گلاسز لگا لیتا ہے تاکہ دوسروں کو وہ نہ ہو، یہ انفیکشن آگے نہ جائے۔ لیکن وہ تو آئے تھے طبیب اعظم کے پاس، طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہاں کی تو خاک بھی میرے حضور کے در کی دارالشفا ہے، شفا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی ہاتھ ہٹاؤ۔ حضرت علی نے ہاتھ ہٹائے، حضور نے اپنے لعاب مبارک کو ان کی آنکھوں میں لگایا، جیسے سرما لگاتے ہیں نا، ایسے آنکھوں، اور دعا فرمائی۔ حضرت علی کا وہ درد، وہ تکلیف سب ختم ہو گئی۔ یہ نہیں کہ کچھ وقت لگا، نہ اسی وقت
حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے سے اچھا نظر آنے لگا، اور پھر حضور سے جھنڈا لیا گئے. جب وہاں پہنچے ان کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا جسے مرحب کہتے تھے وہ آیا حضرت علی کے مقابلے پر. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق پر عمرو بن عبد ود جس کو کہتے تھے 1000 افراد کے ساتھ وہ لڑتا تھا، اس کو بھی کس نے گرایا تھا؟ حضرت علی نے. اور اب یہ جو یہود کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا اس کو کہتے تھے مرحب. لیکن سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی ضرب میں 2 ٹکڑے کر دیے. اور وہ جو خیبر کا جو دروازہ تھا جو کھل نہیں رہا تھا، جو ٹوٹ نہیں رہا تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے بھی اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر پھینک دیا. یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا. اور دیکھیے جب بھی مشکل وقت آیا، کوئی چیز نہیں ہو پا رہی باقی اصحاب سے، تو حضور نے اپنی آل کو آگے کیا، اپنی آل کو آگے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ پہلے بھی ہم نے کسی موقع پہ ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ دیکھیے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اور نجران کے عیسائی آئے مباہلہ کرنے کے لیے، تو حضور نے اس وقت بھی اپنی آل کو اپنے ہمراہ لیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مشکل وقت ہے، ایسا مقابلہ ہے. حضور نے اپنی آل کو طلب کیا، اپنے ساتھ لیا. حضور ہجرت فرما رہے ہیں تو بستر رسول پر جہاں باہر برہنہ تلواریں دشمن لیے کھڑا ہے، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بستر پر لٹایا. وجہ کیا ہے؟ تاکہ مشکل کام ہو تو اپنی آل کو پیش کر. ہمارے ہاں تو جتنے لیڈران ہیں، قربان کرنے کا وقت آئے تو قوم کے بچوں کو، نعرے لگوانے کا وقت آئے تو قوم کے بچوں کو آگے کرو، حلوہ کھانے کا وقت آئے، سیٹیں بانٹنے کا وقت آئے، عہدوں کا وقت آئے تو پھر کس کو دو؟ بات سمجھ میں؟ میرے حضور کی تعلیمات یہ ہیں، میرے سرکار کی تعلیمات یہ ہیں. اور جب انعام کی باری آئی، اللہ، جب مکہ فتح ہوا، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنے کی باری آئی، اذان کی باری آئی، اعزاز اور شرف کی باری آئی، تو حضرت بلال حبشی کو کھڑا کیا گیا. حضور جس سواری پر سوار ہیں فتح مکہ کے دن، تو آپ کے ساتھ جو آپ کی سواری پر سوار ہے وہ کوئی آپ کی آل سے نہیں، ایک غلام زادہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے، وہ حضور کے ساتھ بیٹھے. یعنی آج اتنا بڑا دن ہے، عز و شرف کی بات ہے، تو آج غلام زادے کو اعزاز بخشا جا رہا ہے. اور جہاں جان خطرے میں ڈالنی ہے وہاں اپنی آل پیش کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں؟ یہ نقطہ ہے. جب تک حضور کی سیرت کو اس انداز سے نہیں سمجھو گے کبھی کامیابی نہیں ملے گی.